أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مقام پر اس منزل پر بلند فرمایا ہے کہ اس کے منتخب بندوں نے جنہیں مصطفیٰ کہا جاتا ہے ان مصطفیٰ بندوں نے ان منتخب بندوں نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے منتخب کیا ہوا ہے. تو یہ جملہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ وہ اللہ کے مصطفیٰ ہیں، ہم مصطفیٰ کے مصطفیٰ ہیں. وہ جس کو چاہیں اپنے ذکر کے لیے اپنا ذکر کرنے اور سننے کے لیے منتخب کر لیں اور جسے چاہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دیں. جسے چاہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دیں. بہت کم لوگوں کو آل تطہیر کے گھر میں آنے کی اجازت ملتی ہے. نہیں تو کوئی تو چادر کا کونا پکڑ کے کھڑی رہی
تو یہ بھی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ کسی کو آل تطہیر کے گھر میں آنے کی اجازت مل جائے، اور تطہیر کے گھر میں وہی آ سکتا ہے کہ جو تطہیر والوں کی معرفت بھی رکھتا ہے اور جو تطہیر والوں کی نصرت کرنے کا عزم بھی رکھتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ جملہ صرف خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ حقیقی جملہ ہے کہ ہمیشہ صاحب نسب ہی پاک ہوا کرتا ہے، شجرے والا ہی پاک ہوا کرتا ہے۔ تو آل تطہیر کے گھر میں آنے کے لیے شجرے والا ہونا بہت ضروری ہے۔ بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ، شجرے والا ہونا بہت ضروری ہے، پاک و پاکیزہ نسل سے ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہم آل تطہیر کے گھر میں آ کر یہ بتاتے ہیں کہ کل بھی ہم پاک و پاکیزہ تھے، آج بھی پاک و پاکیزہ ہیں اور قیامت تک پاک و پاکیزہ رہیں گے۔ تو یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات آل تطہیر کے گھر میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر بھی آل تطہیر کا ہو رہا ہے، اور بڑی مشہور و معروف آیت جس کا میں نے انتخاب کیا ہے اور اسی کے ذیل میں گفتگو آپ کے حوالے کروں گا، اجازت سے بات آگے بڑھائی جائے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور آیت ہے اور بچپن سے آپ نہ معلوم کتنی مرتبہ ان آیتوں پر تقریریں سن چکے ہوں گے، کچھ معروضات میں بھی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے، یعنی جنوں کا اور انسانوں کا مقصد سوائے عبادت کے کچھ اور نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کے جو خالق ازل ہے، وہ اللہ کے جو مالک ازل ہے، وہ اللہ کے جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ کے جو بکل شیء علیم ہے، اس نے انسان کی خلقت کا مقصد بتا دیا، اور مقصد کیا بتایا کہ تمہیں صرف اور صرف اور صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے، یعنی تم سوائے عبادت کے کوئی اور کام کرتے ہوئے ہمیں نظر نہ آنا۔ تو اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ عبادت سے مراد کیا ہے نا؟ آپ سب میرے ساتھ، یہاں لفظ عبادت سے مراد کیا ہے، اسی پر بات ہوگی اور اسی پر پوری تقریر تمام ہو جائے گی۔ آپ تمام حضرات جہاں تک بیٹھے ہیں میرے ساتھ رہیے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہونا نہیں چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ہونا نہیں چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور سبب ہونا نہیں چاہیے۔ اب کوئی شخص چلا اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے دریافت کیا۔ دیکھیے جو آ رہا ہے، توجہ ہے نا آپ کی، جو آ رہا ہے وہ عرب کا ہی رہنے والا ہے، جو آ رہا ہے اس کی زبان بھی عربی ہے، اس کی مادری زبان بھی عربی ہے۔ مثلا جب پیغمبر نے منبر پہ بیٹھ کے آیت تطہیر تلاوت کی اور آیت تطہیر میں لفظ آیا الرجس، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جیسے ہی آیت تطہیر تلاوت کی تو بیچ میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے۔ وہ صاحب کوئی ہندوستان سے نہیں گئے تھے، وہ صاحب کوئی حبش سے نہیں آئے تھے، وہ صاحب کہیں روم سے نہیں گئے تھے، وہ صاحب عربی ہی تھے، عربی جاننے والے تھے، عربی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، عربی ان کی مادری زبان تھی۔ لیکن جب پیغمبر نے آیت تطہیر تلاوت کی ہے تو انہوں نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ الرجس سے کیا مراد ہے؟ جی رہے سلامت میں، پیچھے والے حضرات بھی کم از کم ہاتھ اٹھاتے جائیں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ الرجس سے کیا مراد ہے؟ تو جو سوال پوچھ رہا ہے، اب سمجھ میں آیا، جو سوال پوچھ رہا ہے وہ عربی جانتا ہے، اس کی مادری زبان عربی ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا عربی ہے، وہ جانتا ہے کہ الرجس کا کیا مطلب ہے، پھر رسول سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کم از کم اس پوچھنے والے کو سلام کیا جائے کہ اسے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اس لفظ الرجس میں الجھ کر رہ جائیں گے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے، جملہ آپ کے حوالے کرو، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کا ظاہر الگ ہے، باطن الگ ہے، ظاہر الگ ہے، باطن الگ ہے، ظاہر میں کچھ اور نظر آئے اور باطن میں کچھ اور نظر آئے۔ مثلا قرآن نے کہہ دیا کہ میرے اندر دو قسم کی آیتیں ہیں، محکم اور متشابہ۔
اب مجھے بتاؤ متشابہ کا کیا مطلب ہے؟ محکم آیتیں تو وہ ہیں کہ جو بڑی صاف ہیں، واضح ہیں. کہہ دیا اللہ نے والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. وہ ہے کہ جس نے آپ پر ایک کتاب نازل کی جس میں محکم آیت بھی ہیں، جس میں متشابہ آیات بھی ہیں. تو اب محکم آیت کی تفسیر ہوتی ہے. کاش کے جملہ میں پہنچا سکوں. محکم آیت کی تفسیر ہوتی ہے. چلیے پہلے آیت پوری پڑھو تاکہ آپ تک یہ جملے پہنچ جائے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اللہ کہتا ہے کہ اس قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک محکم اور ایک متشابہ. اب یہی سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ محکم الگ ہیں، متشابہ الگ ہیں. محکم کی تفسیر ہوتی ہے اور متشابہ کی تعویل ہوتی ہے. بڑا مشکل جملہ تھا لیکن آپ نے جیسے سمجھا خدا آپ کو سلامت رکھے. جیسے آپ سمجھ رہے ہیں محکم کی تفسیر ہوتی ہے اور متشابہ کی تعویل ہوتی ہے. میں سمجھاؤں گا اپنے نوجوان دوستوں کو. کسی منزل پر میں نے عرض کیا تھا اگر جملہ یاد آ جائے تو معذرت چاہتا ہوں، اپنا ہی جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. مثلا قرآن کا ایک سورہ ہے جسے سورہ قدر کہتے ہیں اور اسی ماہ مبارک رمضان سے وہ سورہ منسوب بھی ہے کہ اسی ماہ مبارک میں شب قدر آتی ہے. اب پہلی آیت کتنی آسان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اب کتنی آسان آیت ہے، کتنی محکم آیت ہے، کتنی محکم اور آسان اور صاف اور واضح آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. کسی بچے سے بھی پوچھیں گے وہ کہیں گے مجھے آیت سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے کہ شب قدر ہے. اور شب قدر رمضان کی 3 طاق راتوں میں کوئی ایک طاق رات ہے کہ جس میں اللہ امر اپنا اتارتا ہے، امر خدا اترتا ہے اور تمام مخلوقات کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ جاگنے والی رات ہوتی ہے. جاگنے والی رات ہوتی ہے، سب کو پتا ہے. اچھا میں کہوں گا کہ اچھا بات یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں لیلۃ القدر میں نازل کیا. آپ نے کہا محکم آیت ہے، آسان آیت ہے، صاف آیت ہے، واضح آیت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا. میں کہوں گا ذرا دوسری آیت تو پڑھو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. دوسری آیت میں اللہ نے کہا تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. یعنی دوسری آیت نے پہلی کو بھی متشابہ بنا دیا. دوسری آیت، ابھی تک پہلی آیت بڑی محکم تھی، بڑی واضح تھی، بڑی صاف تھی، لیکن دوسری آیت نے پہلی کو بھی متشابہ بنا دیا. اس لیے کہ دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. آگے کہہ دیا کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. افضلیت و مفضول کا تو اللہ نے اعلان کر دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ شب قدر ہے کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو بتا دیا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیکن جملہ وہیں پر ہے کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. افضل تو ہے، افضل تو ہے 1000 مہینوں سے، لیکن تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. تو میں عالم اسلام سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا جس کے قلب پر قرآن نازل ہو رہا ہے کیا اسے بھی نہیں معلوم کہ شب قدر کیا ہے. سلامت رہیں. جس کے قلب پر قرآن نازل ہو رہا ہے کیا اسے بھی نہیں معلوم کہ شب قدر کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا جانے شب قدر کیا ہے. تو اس لفظ تو میں کیا وہ بھی شامل ہے کہ جس کے قلب پر قرآن کریم نازل ہوا ہے. سمجھنے والی اور سمجھانے والی اور کم از کم پوچھنے والی بات تو ہے کہ جس کے قلب پر نازل ہوا ہے کیا وہ بھی نہیں جانتا. میں نہیں جانتا کہ اس کا دعویٰ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کا جو وسیع ہے، اس کے وسیع نے،
اس نبی کے وسیع نے، جس نبی کے قلب پر قرآن نازل ہوا، اس نبی کے وسیع نے پوری قوم کو مخاطب کر کے منبر صدونی سے کہا تھا کہ میں قرآن کی ایک ایک آیت سے واقف ہوں، اس کی تفسیر سے واقف ہوں، اس کی تعویل سے واقف ہوں، اس کے وجہ تسمیہ سے واقف ہوں، اس کے شان نزول سے واقف ہوں، کس کے لیے نازل ہوئی اس سے بھی واقف ہوں، کس پر نازل ہوئی اس سے بھی واقف ہوں، کس سے مخاطب ہے اس سے بھی واقف ہوں، کس سے مخاطب ہے اس سے بھی واقف ہوں۔ میں اس کی تنزیل سے، اس کی تعویل سے، کون سی آیت پہاڑ پر نازل ہوئی، کون سی آیت زمین پر نازل ہوئی، کون سی آیت جن کے لیے ہے، کون سی آیت انسانوں کے لیے ہے، کون سی آیت آسمان کا تذکرہ رکھتی ہے، کون سی آیت زمین کا تذکرہ رکھتی ہے۔ جب وسیع کو تفسیر معلوم ہے تو کیا نبی نہیں جانتا ہوگا؟ جب وسیع نبی تعویل جانتا ہے، اور پھر قرآن نے تو آگے اعلان کر دیا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ متشابہ کی تعویل یا تو اللہ جانتا ہے، کہنا ساتھ ساتھ اتنی مشہور آیت ہے تو بچپن سے آپ سن رہے ہیں، یا تو اللہ جانتا ہے، یا وہ کہ جنہیں اللہ نے پڑھایا، جو علم میں راسخ ہیں، جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو علم میں کامل و اکمل ہے، کہ یا تو متشابہ کا علم اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور سوائے راسخون فی العلم کے۔ تو اب متشابہ کی ہوتی ہے تعویل، تو اب لیلۃ القدر کے لفظ نے آیت کو متشابہ بنایا، اور جیسے ہی آیت متشابہ ہوئی تو فوراً ذہن میں لفظ تعویل آیا کہ اب اس کی تفسیر نہیں ہوگی، اس کی تعویل ہوگی، اور تعویل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو لفظ ہو معنی بھی وہی ہوں۔ نہیں، میں بات پہنچا نہیں سکا، میں پلٹتا ہوں الرجس اور پھر اس کے بعد واپس لیلۃ القدر تک آؤں گا۔ پیغمبر سے اب تعویل کیا چیز ہوتی ہے، تعویل کیا ہے، یہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ اور حساس مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور پڑھا لکھا اور ذہین مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور ایک عالم وقت کے اشارے ثواب کی مجلس ہے، تو یقیناً بات سمجھیں اور سمجھانے میں دشواری نہیں ہوگی۔ پیغمبر سے پوچھا الرجس کیا ہے، الرجس کیا ہے؟ بظاہر الرجس کا مطلب ہے نجاست، بظاہر مطلب یہی ہے کہ ہم نے آل محمد سے نجاست کو دور کیا ہوا ہے، لیکن سوال پوچھنے والا یہ جانتا ہے کہ جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے وہ لفظ کی تفسیر سے بھی واقف ہے اور لفظ کی تعویل سے بھی واقف ہے، لفظ کی تفسیر سے بھی واقف ہے، لفظ کی تعویل سے بھی واقف ہے۔ تو اب وہ تفسیر نہیں پوچھ رہا تھا، تفسیر و ترجمہ تو کہتا ہے کہ الرجس کا مطلب ہے نجاست، لیکن اس نے پوچھا یا رسول اللہ الرجس کا کیا مطلب ہے؟ تو پیغمبر نے پلٹ کے یہ نہیں کہا تم عربی جانتے ہو تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تم تو عربی جانتے ہو اور عربی ہی کا لفظ ہے، لیکن پیغمبر نے مسکرا کر کہا، سننے کے لیے تیار ہے پیغمبر کا جواب۔ اب اس کو کہتے ہیں تعویل، کہ بظاہر لفظ کچھ اور دکھائی دے لیکن باطن اس کا مطلب کچھ اور ہو، اور باطن تک وہی پہنچ سکتا ہے کہ جو باطن کے باطن کو جانتا ہو۔ ہائے 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 ہائے، جو باطن کے باطن کو جانتا ہو۔ کاش کہ میرے جملے پہ ساتھ ساتھ میرے اشارے پر بھی غور کر لیتے، جو باطن کے بھی باطن کو جانتا ہو، وہ آیتوں کے باطن کو بھی جانتا ہے، وہ آیتوں کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ کہا سنا، اور اتنا آسان عربی کا لفظ ہے کہ آپ عربی ہی سے سمجھ جائیں گے کہ پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا۔ کہا الرجس کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر نے کہا الرجس هو الشک، شک کرنا نجاست ہے۔ کہا الرجس کا مطلب رجس کا مطلب ہے نجاست، شک، شک کرنا رجس ہے، یعنی جہاں شک ہوگا وہاں آل محمد نہیں ہوں گے، جہاں آل محمد ہوں گے وہاں شک نہیں ہوگا۔ تو بھائی یقین والے ہمیشہ کم رہے ہیں۔ جملہ آپ نے ضائع کر دیا، پیغمبر کی حدیث ہے لم یخلق اللہ شیئا اقل من الیقین، اللہ نے کوئی شے
یقین سے زیادہ کم خلق نہیں کی. جو شے سب سے کم خلق ہوئی ہے وہ ہے یقین. تو یقین والے ہمیشہ اقلیت ہی میں رہتے ہیں. اب اکثریت پر غرور نہ کرنا. اب کوئی اکثریت پر غرور نہ کرے، اس لیے کہ یقین والے ہمیشہ اقلیت میں رہتے ہیں. اللہ نے جو شے کم خلق کی ہے وہ ہے یقین، اور یقین کی ضد ہے شک. تو جہاں شک ہوگا وہاں آل محمد نہیں، جہاں آل محمد ہے وہاں شک نہیں. تو اب الرجس کی ہو گئی تعبیر. بظاہر لفظ کچھ اور بیان کر رہا ہے لیکن بباطن اس کا مطلب کچھ اور ہے. اسی طرح پلٹ کے جب سائل آیا اور اس نے فرزند رسول سے پوچھا کہ یبن رسول اللہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا آپ بھی نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے؟ تو میرا دل کہتا ہے کہ فرزند رسول نے یہی ارشاد فرمایا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن ہمارے ہی قلب پر نازل ہو اور ہمیں ہی معلوم نہ ہو کہ شب قدر کیا ہے. ہمیں ہی معلوم نہ ہو کہ شب قدر کیا ہے. تو کہا فرزند رسول ارشاد فرمائیے کہ شب قدر کیا ہے. تو سنا وہ جملہ ہے اور آپ کے چہروں میں مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں. جب جیسے ہی جملہ آپ کے حوالے ہو جائے تو آپ سمجھیے گا کہ تفسیر و تعویل کا فرق کیا ہے. لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات. بظاہر مطلب یہ ہے، اسے کہتے ہیں ترجمہ. قدر کی رات، شب قدر تلاش کرو 3 تاک راتوں میں جس میں امر خدا اترتا ہے، اسے کہتے ہیں تفسیر. اور اب ہونے جا رہی ہے تعویل. اب فرزند رسول تعویل کرنے جا رہا ہے. مشکل بات تو نہیں ہو رہی، پیچھے والوں کے لیے بھی بڑی آسان بات ہے. اب فرزند رسول جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے، اس کا بیٹا، اس کا علمی وارث، اس کا لعاب دہن چوسنے والا، اس کے لعاب دہن سے پرورش پانے والا اب بتا رہا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. کہ سنو، لیلۃ القدر کی تعویل یہ ہے کہ اللیلۃ فاطمہ. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو لیلۃ القدر کی تعویل ہے فاطمہ زہرا. لیکن جملہ میں نے ابھی مکمل نہیں کیا ہے، اجازت ہے جملہ مکمل کر. کہا اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ. لیلت سے مراد، لیل سے مراد فاطمہ ہے اور قدر سے مراد اللہ ہے. تو ترجمہ یہ ہوا کہ تم کیا جانو کہ اللہ والی فاطمہ کون ہے. تم کیا جانو کہ اللہ والی فاطمہ کون ہے. یہ تفسیر معصوم ہے اور معصوم سے معصوم کا تسلسل ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ ہمارا پہلا بھی محمد، ہم کل کے کل محمد. یہ تفسیر معصوم ہے. اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ. تم کیا جانو اللہ والی فاطمہ کون ہے. اس لفظ کی تفسیر کوئی کر نہیں سکتا کہ تم کیا جانو اللہ والی فاطمہ کون ہے، کہ جسے اللہ اپنی کنیز کہہ رہا ہے، جسے اللہ اپنی کنیز کہہ رہا ہے، جسے پیغمبر اپنی ماں کہہ رہا ہے. جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، کاش کہ جملہ پہنچ جائے. آج آپ کو رمضان کی تاریخ بھی یاد ہے، کون سی تاریخ ہے، اور میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ. اللہ والی فاطمہ، امت اللہ، اللہ کی کنیز فاطمہ. وہ فاطمہ کہ جسے مصطفیٰ نے ام ابیہا کہا. صرف ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. وہ فاطمہ کہ جسے محبوب خدا نے ام ابیہا کہا، جسے صاحب لولاک نے ام ابیہا کہا، جسے مقصد تخلیق کائنات نے ام ابیہا کہا. نہیں پہنچ رہا جملہ. جسے یاسین نے ام ابیہا کہا، جسے طٰہٰ نے ام ابیہا کہا، جسے مزمل نے ام ابیہا کہا،
جسے مدثر نے ام ابیہا کہا، جسے شاہد نے ام ابیہا کہا، جسے مبشر نے ام ابیہا کہا، جسے بشیر نے ام ابیہا کہا، جسے نذیر نے ام ابیہا کہا، جسے اللہ کے محبوب نے ام ابیہا کہا، تو جو اتنی بلند منزل پر ہو کہ رسول اسے اپنی ماں کہے، اس ام ابیہا کی ماں کا نام ہے خدیجہ۔ ابیہا کی ماں کو کہتے ہیں خدیجہ۔ ام کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے نا، ماں۔ اس ام کی ام کو، سلامت رہیں آپ، اس ام کی ام کو کہتے ہیں خدیجہ۔ تو اب سوچو زہرا کی یہ منزلت ہے تو زہرا کی ماں کی فضیلت کیا ہو؟ ہائے 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 ہائے۔ دیکھیے پیغمبر ہیں غار حرا میں، جملہ میرے ذہن میں آ رہا تھا لیکن میں نے روک لیا ہے، اس لیے کہ بعض جملے مصلحتاً روکنے ہی بہتر ہوتا ہے۔ پیغمبر ہیں غار حرا میں، پیغمبر کے ساتھ علی بھی غار حرا میں، اسی لیے رسول نے کہا تھا یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو نامعلوم جملہ آپ تک پہنچے گا، یقیناً پہنچے گا، بڑا آسان جملہ ہے، بڑا واضح جملہ ہے۔ میں صرف فرق بتانا چاہتا ہوں رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں۔ رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں روزانہ جناب خدیجہ پیغمبر کے لیے کھانا لے کے جاتی ہے، اور غار حرا زمین سے کتنی اونچائی پر ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، 1000 فٹ کی بلندی پر ہے یا اس سے بھی زیادہ کی بلندی پر ہے۔ روزانہ کھانا لے کر جاتی ہے۔ ایک دن جو آئی، توجہ ہے نا، تو ابھی غار حرا کے بالکل دہانے کے قریب تھی کہ جبرائیل پیغمبر پر نازل ہوئے۔ اور آپ کو پتا ہے جبرائیل جب پیغمبر پر کوئی پیغام لے کر اترتا ہے تو اس پیغام کو وحی کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس پیغام کو وحی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی ابھی قریب ہے غار حرا کے اور کھانا لے کر آ رہی ہیں اپنے سرتاج کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر نامدار کے لیے، ہونے والے نبی کے لیے، ہونے والے رسول کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، اور جیسے ہی قریب آئی تو جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول، بات تحفہ درود و سلام کے، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا پیغام ہے جبرائیل کے ذریعے پیغمبر کے قلب پر نازل ہو رہا ہے، کہا کہ بات تحفہ درود و سلام کے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی خدیجہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں اللہ کا سلام کہیے گا۔ اسے کہتے ہیں علیہ السلام۔ کہا کہ جیسے ہی خدیجہ آئیں انہیں اللہ کا سلام کہیے گا۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، قرآن میں 7 سلام ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، جس قرآن نے نوح کو سلام کہا ہو، جس اللہ نے انبیاء کو سلام کہا ہو، اس انبیاء کی، اس اللہ کی زبان سے خدیجہ پر بھی سلام۔ پتہ نہیں جملہ پہنچتا کہ نہیں، پھر میں نے جملہ روک لیا ہے۔ اس اللہ کی زبان سے خدیجہ پر بھی سلام۔ جملہ دو اگر آپ کی اجازت ہو، جملہ ضائع تو نہیں ہوگا۔ جس اللہ کی زبان نے انبیاء کو سلام کہا، اسی اللہ کی زبان نے خدیجہ کو سلام کہا۔ تو اب خدیجہ کو ازواج کی صف میں تلاش نہ کرنا، انبیاء کی صف میں تلاش کرنا۔
دیکھیے یہ بیوی جس کا تذکرہ ہے یہ کوئی معمولی بیوی نہیں ہے، معمولی بیوی نہیں ہے۔ اور یہ جملہ آپ کا سنا ہوا ہے، اور ایک جملہ جو ہے وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور جملے سے جملہ ملے گا تو یقیناً آپ کو لطف آ جائے گا۔ جب پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی تو پیغمبر غار حرا سے تشریف لائے، پہلے ابو طالب کے پاس گئے، پھر خدیجہ کے پاس آئے، خدیجہ سے آ کے کہا کہ مجھ پر ایسے ایسے کیفیت طاری ہوئی اور وحی نازل ہوئی، اور اللہ نے مجھے اپنا رسول قرار دیا ہے، اور اقرا کی 5 آیتیں پیغمبر نے جناب خدیجہ کے سامنے تلاوت کی۔ بڑی آہستگی سے، بڑی آسانی سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اقرا کی 5 آیتیں پیغمبر نے جناب خدیجہ کے سامنے تلاوت کیا۔ جیسے ہی تلاوت کیا تو جناب خدیجہ نے ایک بار مسکرا کر کہا، سوچا نہیں، وقت نہیں مانگا، دوسرا دن نہیں لگایا، جیسے ہی پیغمبر نے قرآن کی آیتیں جناب خدیجہ کو سنائی، فوراً جناب خدیجہ نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، یہ تو وہی فرمان ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا، جو عیسیٰ پر نازل ہوا۔ یہ تو وہی فرمان ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا، یعنی جانتی ہیں کہ موسیٰ کی توریت کیا ہے۔ میں نے آسانی سے کہا تو آپ نے بھی آسانی سے سنا۔ جانتی ہیں کہ عیسیٰ کی انجیل کیا ہے، جانتی ہیں کہ داؤد کی زبور کیا ہے، جانتی ہیں کہ انبیاء پر جو صحیفے اترے ہیں ان میں کس مزاج کی آیتیں ہیں۔ کاش کہ یہ جملہ پہنچ جاتا، کس مزاج کے الفاظ ہیں، کس مزاج کی آیتیں ہیں۔ اسی مزاج سے مزاج کو پرکھا، اور پرکھنے کے فوراً بات کہا یہ وہی فرمان ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ یعنی عالمہ تورات بھی ہیں، عالمہ انجیل بھی ہیں، عالمہ زبور بھی ہیں، اور یقیناً اب عالمہ قرآن بھی ہونے جا رہی ہیں، عالمہ قرآن بھی ہونے جا رہی ہیں یقیناً، اس لیے کہ صاحب قرآن کی زوجہ ہے، صاحب قرآن کی زوجہ ہے، اور کوئی آج سے عالم توریت و زبور و انجیل نہیں ہے۔ دیکھیے یہ روحانیت ہے، روحانیت، اسے کہتے ہیں معرفت۔ روک رہا ہوں جملہ۔ جب قرآن کی آیت آئی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا، تو پھر ایک سائل چلا، اور چل کر میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، اور وہ بھی عربی جاننے والا، وہ بھی عربی سے شغف رکھنے والا، اس کا اڑنا بچھونا بھی عرب۔ اس نے جا کے معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے یہاں عبادت سے کیا مراد ہے، یہاں عبادت سے کیا مراد ہے، اور اسی لفظ سے لفظ کو جوڑتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہاں عبادت سے کیا مراد ہے، لیعبدون سے کیا مراد ہے، یعنی اسے بھی معلوم ہے کہ اس لفظ لیعبدون کی تفسیر نہیں ہوگی، تعویل ہوگی، اور تعویل راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ اور راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اللہ سے تو ملاقات ہو نہیں سکتی۔ دیکھیے ہے جس کی اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ یہاں پر بھی موجود ہے، اس وقت اللہ یہاں موجود ہے، بہت کم لوگ بے شک کہہ رہے ہیں یہاں موجود ہے۔ ہم اپنے گھروں میں نہیں ہیں لیکن اللہ ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہر شاہراہ پر اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، زمین و آسمان اللہ سے پورے، اور پھر مولوی کے حجرے میں بھی اللہ ہے۔ تو مولوی صاحب سے سوال کریں کہ بھئی یہ سوال ہے، ذرا اللہ سے جواب لے کے دکھائیے۔ وہ کبھی براہ راست جواب ہی نہیں دیتا، وہ جواب دینے کے لیے پہلے مصطفیٰ بناتا ہے، پہلے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بناتا ہے، پھر جواب دیتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، ہم نے مصطفیٰ بنایا انبیاء کو، اس لیے مصطفیٰ بنایا کہ ہم ان سے بات کریں گے اور یہ تم سے بات کریں گے۔ بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ۔ بھائی بات یہ ہے
کہ دیکھیے اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں؟ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. ہر شے پر جب قدرت رکھتا ہے تو پھر اس نے انبیاء کا وسیلہ کیوں اختیار کیا انسانوں سے بات کرنے کے لیے؟ سیدھی سی بات ہے کہ بھائی جب بچہ پیدا ہوتا اللہ ایک فرشتے کو بھیج دیتا اور پیدا ہونے والے بچے سے کہتا کہ اے پیدا ہونے والے بچے میں تیرے خالق کی طرف سے ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ دے اور وحدہ لا شریک کہہ دے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تیرا دین یہ ہے، تیرا ایمان یہ ہے، تیری کتاب یہ ہے، تیرا کعبہ یہ ہے، تیرا قبلہ یہ ہے، پورا کا پورا دین بچے آنے والے بچے تک پہنچ جاتا. لیکن اللہ نے براہ راست کسی سے بات نہیں کی. تو جملہ یہ دے رہا ہوں آپ کو کہ جب وہ اتنا صاحب قدرت ہوتے ہوئے ہم تک بغیر وسیلہ نہیں پہنچا تو ہم اتنے کمزور ہوتے ہوئے اس تک بغیر وسیلہ کیسے پہنچ جائیں گے؟ ہے نا علی کل شیء قدیر. تو اب یہاں پر ہے معصوم سے گفتگو، توجہ ہے. مولا یہاں لیعبدون سے کیا مراد ہے؟ عبادت سے کیا مراد ہے؟ یہاں عبادت سے کیا مراد ہے؟ تو بڑا آسان جملہ مولا نے دیا. مولا نے کہا یہاں عبادت سے مراد ہے معرفت. ہم نے تمہیں اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تم معرفت حاصل کرو، تاکہ تم پہچانو، تاکہ تم معرفت حاصل کرو. معرفت، تو یہ معرفت کوئی آسان کام نہیں ہے. بہت کم لوگوں نے میرا ساتھ دیا. معرفت ہر کسی کو نہیں ملتی. یہ معرفت ہے کیا؟ اسی سے جملہ آگے بڑھ رہا ہے، تقریر آگے بڑھ رہی ہے. معرفت ہے کیا؟ اجازت ہے؟ سب سننے کے لیے تیار ہے؟ یہ معرفت کیا ہے؟ کہا کہ بھائی اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی شناخت، جیسا وہ ہے اسے ویسا پہچانو. تو میں نے اسی لیے کہا تھا اللہ یہاں موجود ہے، پہچانو. موجود ہے نا یہاں، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، آپ سب کو دیکھ رہا ہے، مجھے بھی سن رہا ہے، آپ سب کو بھی سن رہا ہے. ہر کسی کے ساتھ موجود ہے، ہر کسی کے پہلو میں موجود ہے. ہم تنہا ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہاں موجود ہے اللہ، پہچانو اللہ کو. مولوی کے حجرے میں اللہ موجود ہے، پہچانو. جہاں اس وقت جھوٹ بولا جا رہا ہوگا وہاں بھی اللہ موجود ہے، پہچانو. جہاں اس وقت نمازیں پڑھی جا رہی ہوں گی وہاں بھی اللہ موجود ہے، پہچانو. اللہ کا گھر جہاں پر ہے وہاں تو اللہ موجود ہی ہے، پہچانو. وہ کہہ رہا ہے مجھے پہچانو اور جیسا میں ہوں ویسا مجھے پہچانو. تو پروردگار تیری معرفت تو ناممکن ہے، اس لیے کہ ہماری نوعیت کچھ اور ہے اور تو جو ہے وہ کچھ اور ہے. تو ہے دکھائی نہیں دیتا. ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب تک ہمیں کوئی دکھائی نہ دے ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب تک ہمیں کوئی دکھائی نہ دے ہم اسے جانتے نہیں. پہچاننا تو بہت دور کی بات ہے. تو پروردگار یا تو نظر آ جا یا پھر معرفت کا تقاضا چھوڑ دے. ایک طرف نظر بھی نہیں آتا، دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ تجھے پہچانا جائے. تو پروردگار اس مجبوری کے بعد ہم کیا کریں کہ ہم تجھے دیکھ بھی نہیں سکتے اور پھر بھی تجھے پہچانا جائے کہ تو ہے کیسا. تو آواز یہی آئے گی، اس کے علاوہ کیا آواز آئے گی؟ کہ اسی دن کے لیے ہم نے کسی ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے، کسی چہرے کو اپنا چہرہ کہا ہے، کسی آنکھ کو اپنی آنکھ کہا ہے. دیکھیے ترمذی شریف میں ایک حدیث موجود ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. حدیث قدسی ہے، اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا. اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا. میں کسی حسین منظر کی تعریف کروں کہ بھائی کیا حسین منظر دیکھ کر آ رہا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے اس لیے کہا ہے. اور اگر آپ کو یقین دلانا ہو تو میں کہوں گا آؤ میرے ساتھ آؤ، وہ میرے سامنے وہ حسین منظر ہے، تم بھی دیکھو. تو جب تک آپ دیکھیں گے نہیں آپ کو حسن کا اندازہ نہیں ہو سکتا. میں تو جملہ کہہ چکا، اب آپ پیچھے رہ جائیں تو میں کیا کروں.
جب تک ہم آپ کسی کو دیکھیں گے نہیں اس کے حسن کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ جو سب سے بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ جمیل ہے، اللہ حسین ہے. اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ کوئی حسین ہی نہیں ہے. صحیح ہے، میرا ساتھ تو دیتے جائیں. اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حسین نہیں، اس سے بڑا کوئی حسین نہیں، اس سے اکبر کوئی حسین نہیں. اس لیے کہ جو خود کہہ رہا ہے کہ میں جمیل ہوں، میں حسین ہوں، اس سے بڑا کوئی حسین نہیں. تو پھر آواز دی جائے کہ پروردگار کیسے معلوم ہو تو کتنا حسین ہے؟ ہم تو چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کون کتنا حسین ہے. تو آواز آئے گی میرا چہرہ دیکھ لو نا. جیتے رہے جنہوں نے جملہ محفوظ کیا ان کو سلام. میرا چہرہ دیکھ لو، بس جتنا حسین وہ اتنا حسین میں. چہرے ہی سے اندازہ ہوگا. تو یہ ہے معرفت، اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کو پہچانا جائے، از ازل تا ابد پہچانا جائے. اس کو کہتے ہیں معرفت. اور معرفت جو جیسا ہے اسے ویسا پہچانا جائے. توجہ ہے، جو جیسا ہے اسے ویسا پہچانا جائے. تو یہ معرفت کہ جو آل محمد کے گھر میں ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ ابھی عالمہ توریت نہیں بنی ہے، یہ اس سن میں عالمہ انجیل نہیں بنی ہے. 5 برس کی ہیں جناب خدیجہ، 5 برس کی. جملہ ضائع ہوا تو مجھے افسوس ہو جائے گا. میرا جملہ نہیں ہے، ام المومنین کا جملہ ہے، اور امہات المومنین کا احترام ہم پر فرض ہے. اور سب سے پہلی ام المومنین کا ذکر ہو رہا ہے جن کے ہوتے ہوئے پیغمبر نے دوسری شادی کی ہی نہیں. اور جب کسی نے کہا کہ ہر وقت آپ اس کا تذکرہ کرتے رہتے، ہر وقت آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے رہتے، پیغمبر نے کہا چپ رہو، تمہیں کیا بتاؤں خدیجہ کون تھی. پیغمبر نے کہا اسی سے مجھے اولاد ملی، اسی سے مجھے اولاد ملی. جب میں تنگ دست تھا تو خدیجہ نے اپنی دولت سے مدد کی. ہائے 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 ہائے. جب میں تنگ دست تھا تو خدیجہ نے اپنی دولت سے مدد کی. کس نے مدد کی؟ خدیجہ نے. کہا انہی سے میرا بیٹا پیدا ہوا، انہی سے میری اولاد پیدا ہوئی، انہی وہی. جب میں تنگ دست تھا تو خدیجہ ہی نے میری مدد کی. جب میں تنگ دست تھا تو خدیجہ نے مدد کی. اس جملے پر کسی کو اعتراض تو نہیں ہے؟ یہ جملہ صحیح ہے نا؟ بالکل. یہ جملہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، مقتدر علماء اہل تسنن نے بھی لکھا ہے، علماء اہل تشیع نے بھی لکھا ہے کہ جب میں تنگ دست تھا خدیجہ نے اپنی دولت سے میری مدد کی. خدیجہ نے اپنی دولت سے میری مدد کی. ادھر پیغمبر نے کہا خدیجہ نے اپنی دولت سے میری مدد کی، ادھر اللہ نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کیا، ہم نے آپ کو غنی کیا. اللہ کہہ رہا ہے دولت ہے خدیجہ کی، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے. اللہ اکبر. جملہ دوں، امام جلوی امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ذات محمد کیا ہے، یہ بتائیے کہ ذات محمد کیا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے ذات محمد پر گفتگو کرنا. اب ایک عالم سے پوچھا جا رہا ہے، مقتدر عالم اہل سنت امام جلوی، وہ لکھتے ہیں کہ ذات محمد عین ذات خدا ہے. حالانکہ ممکن الوجود اور واجب الوجود میں فرق ہے. اللہ واجب الوجود ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ممکن الوجود ہے. اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے مخلوق ہے. اللہ مسجود ہے، باقی جو بھی ہے ساجد ہے. اللہ مشہود ہے، باقی جو بھی ہے شاہد ہے. اللہ مطلوب ہے، باقی جو بھی ہے طالب ہے. اللہ رازق ہے، باقی جو بھی ہے مرزوق ہے. اس کے باوجود انہوں نے کہا ذات محمد عین ذات خدا ہے. تو یقیناً پوچھنے والا متحیر ہوا ہوگا کہ یہ کیسا جملہ کہہ دیا. اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا قرآن کی آیت کے ذیل میں کہا ہے.
سننے کے لیے تیار ہیں؟ کہا کہ بھئی کیسے کہہ دیا کہ ذات محمد ہے ذات خدا ہے؟ کہا اس لیے کہا کہ اللہ نے ایک بار قرآن میں ارشاد فرمایا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی یہ پتھر تم نے نہیں ہم نے پھینکے ہیں۔ اب اس کے آگے میں کیا تفسیر کروں؟ جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے بھائی۔ کہا یہ پتھر تم نے نہیں ہم نے پھینکے ہیں۔ تو اب صرف اس جملے کی روشنی میں کہ کام کسی اور نے کیا، اللہ نے کہا ہم نے کیا، کہا کسی اور کے کام کو جب اللہ اپنا کام کہہ دے تو اس کی ذات ذات خدا ہو جاتی ہے۔ اب مجھ سے نہ پوچھنا کہ ذات خدیجہ کیا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کی مدد کی، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور جملہ بھی تو ہے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کی پرورش کی، ہم نے آپ کو گود میں لیا، سلامت رہیں آپ۔ تو فرمایا آپ نے، تو یہ معرفت کوئی نئی معرفت نہیں ہے، 5 برس کی ہیں، 5 برس کی۔ اور ایک شخص ہے کہ جو پائیں باغ سے گزر رہا ہے، اس نے دیکھا کچھ بچیاں آئے کھیل رہی ہیں، ان تمام بچیوں میں صرف ایک بچی ہے کہ جو سر سے پاؤں تک نقاب میں ملبوس ہے۔ ہاں 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 ہاں، یہ تورات و زبور و انجیل یہ کوئی نئی حافظہ نہیں ہے۔ معرفت کسے کہتے ہیں اب میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے اس بچی کے قریب آ کر بیٹھا اور بیٹھ کر کہا کہ یہ ساری بچیاں جو ہیں ان کے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، ان کے سروں پر مکنا نہیں ہے، انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوا، تم 5 برس کی ہو تم نے پردہ کیا ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بچی نے کہا کہ میں کیا کروں، جب بھی میں گھر سے باہر نکلنے لگتی ہوں تو آواز آتی ہے اپنے آپ کو برقعے میں ملبوس کر لو، تم پیغمبر آخر کی زوجہ بننے والی ہو۔ تم پیغمبر آخر کی زوجہ بننے والی ہو۔ تو کس وقت سے طے ہے، کس وقت سے طے ہے کہ جس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس عمر میں کوئی عالم توریت ہو جائے گا، کوئی اس عمر میں عالم انجیل ہو جائے گا، کوئی اس عمر میں عالم زبور ہو جائے گا، تو تورات کا علم بھی رکھتی ہیں، زبور کا علم بھی رکھتی ہیں، انجیل کا علم بھی رکھتی ہیں، اور یقیناً ابھی عالم قرآن بھی ہو جائیں گی۔ تو پیغمبر کو سارے ملے ہی ایسے ہیں۔ بیوی ملی تو عالمہ توریت زبور و انجیل، اور وسیع ملا تو وسیع نے گود میں آتے ہی کہا زبور کہیں تو زبور سناؤ، انجیل کہیں تو انجیل۔ علماء کا گھرانہ ہے، عالموں کا گھرانہ ہے، عالموں کا نہیں، راسخون فی العلم کا گھرانہ ہے، راسخون فی العلم کا گھرانہ ہے، کہ جہاں پر ہر بچہ علم میں راسخ ہے۔ صرف بچہ علم ہی میں راسخ نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا اس گھر کا تو بچہ نور کا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ختم کر رہا ہوں میں یہیں پر بات، بالکل وقت کامل ہو رہا ہے، لیکن اب جملہ کہہ دیا ہے تو اس کو ثابت کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ اس گھر کا بچہ نور کا ہے۔ یہی امام احمد رضا خان بریلوی کا جملہ ہے۔ یقیناً کتنی صاحب معرفت شخصیت گزرے ہیں کہ کہا کہ اس گھرانے کا تو بچہ نور کا ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، بچہ نور کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک جملہ اور بھی ہے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، نور والا۔ اب اس جملے کی تفسیر بہت سی ہو سکتی ہیں، اس مصرے کی تفاسیر بہت سی ہو سکتی ہیں، نور والا آیا ہے،
نور لے کر آیا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے، عرض کر دوں جو میرا دل کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ جب پیغمبر علی کو کعبے سے لے کے باہر نکلے ہوں گے تو آواز آئی ہوگی نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ توجہ فرمائی۔ تو اب اس گھرانے کا بچہ بچہ نور کا ہے، تو جب بچہ سب گھرانہ نور کا ہے تو پیغمبر بھی سر سے پاؤں تک نور ہی نور، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک نور ہی نور، پیغمبر کے ایک ایک عضو سے نور پھوٹتا ہے، یہاں تک کہ یہ جو بال کاٹ کے پھینک دیے جاتے ہیں، یہ جو ناخن کاٹ کے پھینک دیے جاتے ہیں، پیغمبر کا نہ بال فاضل ہے نہ کوئی بال فاضل ہے، اور نہ کوئی ناخن فاضل ہے۔ پیغمبر نے ناخن کاٹے اور کاٹنے کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ انہیں کہیں پر دفن کر دیجئے۔ رات ہو رہی تھی، بی بی نے کہا کہ میں نے وہ ناخن لے لیے اور کاغذ کی پوڑیاں میں بند کیے اور میں نے ایک طاق پر رکھ دیے کہ صبح ہوگی تو کہیں دفن کر دوں، لیکن جیسے ہی رات ہوئی مجھے کہیں سے تسبیح و تقدیس کی آواز آ رہی تھی، ہائے 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 ہائے۔ اب جو میں نے جا کے دیکھا تو پیغمبر کے ناخون کہہ رہے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو اس پیغمبر کا سر سے لے کر پاؤں تک نور ہونا کوئی عجیب بات نہیں، یعنی خود ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سمجھ جاتی تھی کہ رسول آنے والے ہیں، اس لیے کہ پوری گلی منور ہو جاتی تھی، رات کو پوری گلی منور ہو جاتی، اور میں اپنی کھوئی ہوئی سوئی بھی پیغمبر کے نور کی چھاؤں میں تلاش کر لیتی، اتنا نور تھا۔ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی نور کی تشریح نہیں ہو سکتی کہ سوئی کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے، سوئی کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا، اور کہا پیغمبر کے نور کی چھاؤں میں، نور کی ضوء میں کھوئی ہوئی سوئی کو بھی ڈھونڈ لیتی تھی۔ اور ایسے میں جب پیغمبر سو جاتے چادر اوڑھ کر، تب بھی پیغمبر کے جسم سے چادر سے نور چھن چھن کر باہر آ رہا تھا، یعنی چادر بھی جسم پیغمبر کے نور کو نہیں روک سکتی تھی۔ پیغمبر چادر اوڑھ کر سو جاتے تب بھی نور باہر آ رہا ہوتا تھا، کوئی پیغمبر کو دیکھ لیتا چادر اوڑھ کر کون سو رہا ہے تو سمجھ جاتا کہ یہ مصطفیٰ سو رہے ہیں، یعنی چادر اوڑھ کر سوئے تب بھی جسم مصطفیٰ سے نور کی ضوء باہر آتی تھی۔ پھر جملہ دوہرا دوں کہ پیغمبر چادر اوڑھ کر سوتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مصطفیٰ سو رہا ہے، اس لیے کہ اس کے جسم سے نور پھوٹ رہا ہوتا تھا۔ تو تم سے بہتر تو مکے کے 40 کافر تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ سو رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جسم علی سے بھی ویسے ہی نور پھوٹ رہا تھا جیسے جسم مصطفیٰ سے۔ اسے کہتے ہیں معرفت، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ تو معرفت ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جو اعلی تطہیر کے گھر میں آ جائے معرفت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور معرفت مودت سے بہت قریب ہے، معرفت مودت سے بہت قریب ہے۔ مودت کا مطلب کیا ہے کہ ان کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں غمگین۔ جب فضائل کا تذکرہ آ جائے تو خوش ہو کے بتاؤ کہ ہم صاحب نسب ہیں، اور جب مصائب کا تذکرہ آ جائے تو آنکھوں سے آنسو بہا کے بتاؤ کہ اگر کربلا میں ہوتے، ہائے آپ نے کہا۔ یہ بات یاد رکھیے، جو مصائب کے پہلے جملے پر ہائے کہتا ہے پھر اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوتا، اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوتا۔ بی بی خدیجہ کا تذکرہ ہے، وہ بی بی کہ جس نے اپنی دولت سے اسلام کو سربلند کیا، جس نے پوری دولت پیغمبر کے پیغام پر نچھاور کر دی۔ شیب ابو طالب میں اسی بی بی کو پتے کھانا پڑے، سوکھے پتے، درخت کے پتے۔ جس بی بی کی دولت سے اسلام پھیلا، اس بی بی نے یہ مصائب اٹھائے،
یعنی بیوی کو معلوم ہے کہ فاقہ کسے کہتے ہیں، بیوی کو معلوم ہے کہ پیاس کسے کہتے ہیں۔ اسی بیوی کے بچوں پر 3 دن کی بھوک اور پیاس، آپ نے جملہ سنا اور ہائے کہہ دیا، بس اس سے بڑھ کر کیا مصائب ہوں کہ کوئی 3 دن کی بھوک اور پیاس میں شہید کر دیا جائے۔ میں نے کہہ دیا لفظ شہید تو آپ کے ذہن میں حسین آ گئے، تو صرف حسین ہی تھوڑی پیاسا تھا، حسین کا 6 ماہ کا بچہ علی اصغر بھی پیاسا، صرف وہی تھوڑی بلکہ خدیجہ کی پوتی سکینہ بھی پیاسی ہے، سکینہ بھی پیاسی ہے، سکینہ کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ شب عاشور آئی تو سکینہ نے اپنی اماں سے کہا اماں پیاس لگ رہی ہے، بہت پیاسی ہوں۔ روزہ رکھا نا آپ نے آج، اس روزے میں آل محمد کی پیاس کو ضرور یاد کیا کرو، بچوں کی بھوک اور پیاس کو ضرور یاد کیا کرو۔ ایک بار ماں نے کہا آؤ میں دیکھتی ہوں شاید کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہو۔ ایک خیمے میں گئی، ایک سب پیاسے بیٹھے ہیں، ایک آخری امید لے کر جناب زینب کے خیمے میں آئی تو دیکھا زینب کی گود میں علی اصغر ہے، اور علی اصغر تو تھپک تھپک کر بہلا رہی ہیں۔ تو اب بی بی ام رباب نے کہا سکینہ دیکھو علی اصغر بھی پیاسا ہے، یہاں تو کسی کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اب مجھے بتاؤ سکینہ کیا کرے، سکینہ کیا کرے؟ 3 دن کی بھوک پیاس میں، اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ اپنی مشک لا دو ہم پانی لینے جا رہے ہیں تو اس وقت سکینہ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ عباس نے سنا کہ سکینہ بہت پیاسی ہے تو عباس نے مجھ سے یہی کہا گیا ہے کہ عباس کے مسائل پڑھوں تو لیجئے جملے سن لیجئے کہ عباس نے سنا سکینہ اپنی ماں سے کہہ رہی ہے اماں میری زبان پر کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ ایک بار باہر سے آواز دی سکینہ میرے قریب آ جاؤ، بچی دوڑتی ہوئی آئی، کہا پیاس لگی ہے مشک لے کر آ جاؤ۔ سوکھی ہوئی مشک لے کر سکینہ آئی۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا، آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے۔ سوکھی ہوئی مشک اتنی سوکھی ہوئی تھی کہ عباس کو مشک تر کرنے میں بہت وقت لگا، بہت وقت لگا۔ مشک آ گئی، سکینہ کی گود میں مشک ہے اور عباس کی گود میں سکینہ ہے۔ عباس نے سکینہ کو گود میں لیا اور لے کر حسین کے خیمے میں آ گئے۔ بس حسین نے سکینہ کو دیکھا اور عباس کو دیکھا، کبھی سکینہ کو دیکھا کبھی عباس کو دیکھا۔ صرف ایک جملہ حسین نے کہا سکینہ میں سمجھ گیا کیوں لائی ہو چچا کو، سکینہ ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہو، کیا ہوگا اگر چچا زندہ واپس نہ آیا۔ بس ایک جملہ کہا اور کہا عباس جاؤ جنگ کی اجازت نہیں ہے، یہ مشکیدہ پانی سے بھر کر لے آؤ۔ عباس کی خوشی کا عالم ہی عجیب ہو گیا۔ ہاں حسین سے اجازت تو ملی میدان کی طرف جانے کی، اب جو عباس چلے ہیں اہل حرم میں غل برپا ہوا کہ عباس جا رہے ہیں۔ جیسے ہی زینب نے سنا فوراً کہا حافظہ ذرا میرے بھیا کو بلا کے لے آ۔ عباس آئے، سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، جی آقا زادی کیوں یاد کیا؟ کہا عباس روکنے کے لیے نہیں بلایا، میں جانے سے روک نہیں رہی، اس لیے کہ جب حسین نے اجازت دے دی تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی۔ عباس صرف ایک جملہ بتانا چاہتی ہوں، 21 رمضان کی شب تھی، میرا بابا علی اس دنیا سے جا رہا تھا، میرے بابا نے مجھے قریب بلایا، میرا بابا ہمیشہ میرے ماتھے پر پیار کرتا تھا، لیکن اس شب جو میرے بابا نے بلایا تو میرے شانے سے چادر ہٹائی، کبھی میرے شانے کو چوما کبھی میری کلائیوں کو چوما۔ عباس میں نے کہا بابا یہ کلائیاں کیوں چوم رہے ہیں؟ تو سنو گے بابا نے کیا جواب دیا۔ عباس بابا نے کہا زینب ان کلائیوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، شانوں پر تازیانے مارے جائیں گے، سر سے چادر چھینی جائے گی۔ میں نے کہا تھا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یہی حق ہے گریہ کرنے کا بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس
کی مجال کہ اس کے سر سے چادر چھینے، اس کی کلائیوں میں رسیاں باندھے. عباس آج صرف ایک جملہ کہہ رہی ہوں، ابھی تم جا رہے ہو. زینب کو یقین ہو گیا کہ ہاتھوں میں رسیاں بندھی، سر سے چادر چھنے گی. ختم ہو گئی گفتگو میرے عزیزو. عباس کے مصائب پڑھ رہا ہوں، آپ کی آنکھیں گریہ خیز ہو رہی ہے. یہی محل مجلس ہے، اب آگے پڑھنے کی نہ مجھ میں گنجائش ہے نہ آپ میں سننے کی شکت ہے. عباس چلے گئے. 4000 تیروں کو عباس نے اپنے نیزے سے روکا. عباس گئے، عباس نے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھر کے واپس آئے. عباس کی آس بندھی ہوئی تھی، عباس کی آس ٹوٹی نہیں تھی. عباس کے ہاتھ بھی کٹے، دایاں شانہ کٹا، بایاں شانہ کٹا. عباس اس وقت بھی آگے بڑھتا رہا، لیکن اس وقت عباس کی آس ٹوٹ گئی جب ایک تیر سنسناتا ہوا چلا، مشک کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہوا. جب عباس نے مشک سے پانی کو بہتا ہوا دیکھا تو اب گھوڑے سے کہا اب خیمہ گاہ کی طرف نہیں، واپس دریا کی طرف لے چل. عباس دریا کی طرف آئے، کسی شقی نے عباس کے سر پر گرز مارا، عباس کا سر شگافتہ ہوا. عباس زمین پر آ گئے، دریا کے کنارے عباس کا لاشا پڑا رہا. حسین آئے، میں نے پڑھا تم نے سن لیا. حسین آئے، بھائی کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئے، بھائی کے سرہانے بھائی بیٹھ گیا. ختم ہو گئی گفتگو. عباس نے کہا بھائیا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ سکینہ میرا انتظار کر رہی ہے. میں نے پڑھا تم نے سن لیا. میں نے پڑھا عباس کے سر پر گرز لگا. عباس زین سے زمین پر آئے، لیکن یہ تو پوچھو کیسے آئے، یہ تو پوچھو کیسے آئے. فاطمہ نے کسی ذاکر سے خواب میں کہا آج تو نے میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھے. کہا کہ بی بی میں نے عباس کا شانہ کٹنا پڑھا. کہا نہیں عباس کے مصائب نہیں پڑھے. کہا بی بی میں نے عباس کے سر پر گرز لگنا پڑھا. کہا نہیں تو نے عباس کے مصائب نہیں پڑھے. ایک بار ذاکر نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا بی بی پھر کون سے مصائب؟ آخری جملہ تقریر کا. ایک بار زہرا نے کہا ارے جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرا تو اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا. ارے میرے عباس کے تو ہاتھ ہی کٹے ہوئے تھے. تو نے یہ نہیں پڑھا کہ جب عباس گرا ہے تو رخسار کے بل گرا ہے. آواز دی آقا میں زمین پر گر گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب